ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات بلند صلوات پڑھیں محمد والا اور انتہائی بارونق جشن سے خطاب کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ جشن ہے اور میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں پروردگار رب کائنات خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین اسمع السامعین ابصر الناظرین کہہ رہا ہے کہ جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، اور ایسا انسان جب آخرت میں آئے گا تو من الخاسرین گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، میں جاؤں گا اپنے نبی کی بارگاہ میں اور سارے سننے والوں کو انشاءاللہ لے جاؤں گا، لیکن ذرا سا ان جملوں کی تمہید ضروری ہے جن جملوں کی عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی نبی کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ دیکھیں دنیا نے جیسے جیسے ترقی کی، ذرا سا میں عظمت اسلام بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا نبی جو دین لایا وہ دین ہے اسلام، اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اس کا نام ہے اسلام۔ دنیا نے جیسے جیسے ترقی کی اور دنیا نے جیسے جیسے کائنات کی توانائیوں کو مسخر کرنا شروع کیا، ویسے ویسے فکر انسانی میں، ذہن انسانی میں یہ سوچ، یہ فکر راسخ ہونے لگی کہ اب ہمیں کسی غیبی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عقل، اپنے علم، اپنے شعور، اور دنیا والے کہتے ہیں اپنے علم، اپنے شعور، اپنے دانش اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کائنات کی ان طاقتوں کو مسخر کر لیا ہے جن کے ذریعے ہماری زندگی بخیر خوبی گزر بسر ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ یہ دنیا والوں کا خیال ہے کہ ہمیں کسی غیبی سہارے کی، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا زندگی فقط یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد کسی اور، صاحبان فکر بیٹھے مجھے احساس ہے بات کا، کیا اس کے بعد کسی اور زندگی کا آغاز ہونے والا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی زندگی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی زندگی ہے نا، تو پھر اگر یہی زندگی ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟
تکمیلی جملے ہیں. یہی زندگی ہے, 70 100 سال مر جانا ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ انسان متمدن ہو جائے, تہذیب سیکھے؟ کیا ضرورت ہے کہ انسان مدرسوں میں جا کے تعلیم حاصل کرے؟ اچھا کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی قانون نافذ کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ موقع سے سوال پیدا ہوں گے؟ کیا ضرورت ہے کہ معاشرہ کسی خاص نظام پر چلتا رہے؟ رہنا ہے کروڑوں سال کی کائنات میں, اس دنیا میں انسان کو 80 سال مثلا یا 70 سال ہے نا, تو جیسی چاہے گزار لو. نہ تہذیب کی ضرورت, نہ تمدن کی ضرورت, نہ تعلیم کی ضرورت, نہ معاشرے کی ضرورت. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود انسان تعلیم کا محتاج ہے. اس کے بعد انسان تعلیم کا محتاج ہے, تمدن کا محتاج ہے نا, تعلیم کا محتاج ہے, تمدن کا محتاج ہے, تہذیب کا محتاج ہے, قوانین کی پابندی کرتا ہے, اپنے بچوں کو اچھے اسکولز میں داخل کرواتا ہے. تو عزیزوں لاشعور بول رہا ہے کہ زندگی قبر پر ختم نہیں ہوتی, قبر سے شروع ہوتی ہے. دین اور دنیا میں توازن قائم کرو. اسلام کا پیغام یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کہ دین اور دنیا میں بیلنس قائم کرو. قرآن نے آواز دی, سورہ قصص 28واں سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا کمال کی آیت ہے, منشور ہے اس آیت کے اندر. اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, اجود الاجودین کہہ رہا ہے, کہتا ہے اللہ لا تنسا نصیبک. لیکن اب بیلنس دیکھیں, توازن دیکھیے گا. لا تنسا نصیبک من الدنیا. اللہ کہتا ہے ہم نے اس دنیا میں جو تمہارا حصہ رکھا ہے اسے فراموش نہ کرنا. یہ آیت ہے قرآن کی, میں نہیں بول رہا ہوں. لا تنسا نصیبک من الدنیا, ہم نے دنیا میں جو تمہارا نصیب, تمہارا حصہ رکھا ہے, لا تنسا, اسے بھولنا مت, اسے فراموش نہ کرنا. یہ قرآن کی آواز. اور اب کوفے کے ممبر سے ناطق قرآن کی آواز. تشریح ہے اس آیت کے اس جملے کی علی کے جملے میں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے دنیا میں اسے فراموش نہ کرنا. دنیا کو استعمال کرو, کماؤ دھماؤ, دنیا کو استعمال کرو, اللہ منع نہیں کر رہا ہے. اور میرے علی نواز دی, اور کیا کمال جملہ کہا نہیں, کیا توازن ہے, کیا متوازن جملہ ہے. علی کہہ رہے ہیں کوفے کے ممبر سے کہ اے عمل, علی کہہ رہے ہیں عمل کرو, اے عمل لدنیا, اپنی دنیا کے لیے عمل کرو. ایسے عمل کرو, اس طریقے سے اپنی دنیا کے لیے عمل کرو, کأنکا تعیش ابدا, کہ جیسے تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اعمال لدنیا, علی سے توازن دیکھیے گا اسلام کا. اسلام کہتا ہے دنیا اور آخرت میں توازن قائم کرو, یہی پیغام ہے. اور میں اپنے علی کے چاہنے والوں کے سامنے نبی کی اس جشن کی تقریر میں یہ جملے کہہ کر بارگاہ نبوت تک جانا چاہ رہا ہوں. لیکن ذرا عظمت اسلام سنیے. علی کہہ رہے ہیں اے عمل دنیا, اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو, ایسے فعل کرو, کأنک تعیش ابدا, جیسے تمہیں ابد الاباد قیامت تک, آخرت تک اسی دنیا میں رہنا ہے. اور اس کے بعد علی کہتے ہیں وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ, اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو کأنک تموت غدا, جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے. یہ نہیں, بعمل آخرت, اور اپنی آخرت کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو کأنک تموت غدا, جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے نا. کتنا متوازن جملہ ہے, جس کی دونوں ہتھیلیوں پر دنیا اور آخرت ہو, جس کی دونوں ہتھیلیوں پر دنیا اور آخرت ہو. اس کے علاوہ کوئی جو جملہ, علی کے علاوہ کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اب دنیا اور آخرت میں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ توازن قائم کرو. اچھا تو اب دنیا اور آخرت میں توازن قائم کرو. اسلام منع نہیں کر رہا, جذبوں کے کا احترام کرتا ہے اسلام منع نہیں کرتا. اچھا تو اب اسلام کہتا ہے القاسم حبیب اللہ, سنیے گا, دین اور دنیا میں توازن کیسا ہے. اسلام بول رہا ہے النکاح من سنتی, نکاح بری چیز نہیں ہے, سنت رسول ہے. دین اور دنیا کے توازن دیکھیں, میرے سامنے صاحبان فکر بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پیغام دینا چاہ رہے ہیں جشن مصطفیٰ کے اندر. دین کہتا ہے القاسم حبیب اللہ, کسب معاش کرنے والا اللہ کا محبوب ہے.
تو اللہ قصب معاش کو، نکاح کرنے کو، شادی کرنے کو منع نہیں کرتا ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام جذبوں کو تسلی دیتا ہے. اب اسلام جذبوں کو تسلی دیتا چلا، اسلام جذبوں کو تسلی دیتا چلا. اچھا تو اب اسلام جذبوں کو تسلی دے رہا ہے نا. تو اچھا یہ بتائیے، تو ہم جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ دنیا کس لیے بنی؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا بنائی گئی آخرت کے بندوبست کے لیے کہ میں ہوں یا آپ کے وہ، ہر انسان اپنی اپنی آخرت کا بندوبست کرے. سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں، ہے نا. تو دنیا بنائی تھی آخرت سنوارنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انسان جو مادے میں الجھ گیا، وہ انسان جس نے دنیا کو مقصد بنایا، وہ انسان جو حیات بعد الموت کا قائل نہیں ہے، وہ انسان جو کہتا ہے وہ یہی دنیا ہے نا. اس نے جب انسانی مسائل کو دیکھا تو کہا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ پرابلم کرتا ہے. اگر نفس کو کچل دو، اگر نفس کو مان دیا جائے تو انسان کامیاب ہے. یہ ایک تھیوری، یہ ایک نظریہ. میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ذرا باریک باتیں لیکن مجھے جانا نبی کی بات ہے. کسی فلسفی نے کہا کہ جناب انسان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے انسان کے پیٹ کا. اگر انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو انسان کا معاشرہ، انسان کی سوسائٹی امن و سکون سے رہے. پھر کسی اور فلسفی نے، کسی مفکر نے کہا کہ انسان کا جو مسئلہ ہے وہ جنس کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر جنسیات کے مسائل کو حل کر دیا جائے تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ ہر ایک فلسفی جو ہے، مفکر جو ہے دنیا کا، وہ انسان کے مسائل کو اپنی عینک سے دیکھ رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نفس کو کچلو، نفس کو مار دو تاکہ مسئلے حل ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، مسئلہ ہے پیٹ کا، 2 وقت کی روٹی مل جائے مسئلہ حل ہو جائے. سنیے گا، میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری طرح بیدار رہیے گا. یہ باری جملہ ہے لیکن جائیں گے نتیجے تک انشاءاللہ نبی کی بارگاہ تک پہنچنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ جناب انسان کا مسئلہ نفس کا مسئلہ، کسی نے کہا انسان کا مسئلہ جنس کا مسئلہ، کسی نے کہا. اچھا تصوف نے کہا کہ اگر روح کو اس کی بارگاہ میں فنا کر دو تو سارے مسائل حل ہو جائیں، ہے نا. آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نے کچلنے کی بات کی، نفس کو مارنے کی بات کی. لیکن اسلام نام ہے دنیا اور دین میں توازن کا. اسلام نام ہے دنیا اور دین کے توازن کا. اسلام نے ایک عجیب فارمولا دیا، وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو پاک بناؤ، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. تو نفس کو کچلنا نہیں ہے، پاک بنانا ہے. نفس کو کچلو، پیٹ کو مسئلے کو حل کرو، جنس کے مسئلے کو حل کرو، نفس کے مسئلے کو حل کرو، ہے نا. دنیا والوں کی نظریات پیش کیے کہ نفس کو مارنا مسئلہ ہو جائے. اسلام کہتے نہیں، وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَّاهَا. میرا ساتھ دے ذرا، ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو پاک بنانا ہے نا. اچھا تو اب نفس کو پاک بنانے کا حکم میں نے آپ سے کہا نا، اسلام نکاح کو پسند کرتا ہے، نکاح کو منع نہیں کرتا. سنت رسول ہے، القاسم حبیب اللہ، قصب معاش کرنے والا، اللہ کا محبوب ہے، ٹھیک ہے. کتنی حدیثیں ہیں جو دین اور دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا تو اب نفس کو اسلام انسانی جذبوں کو تسلی دیتا ہے، کچلنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ نفس کو پاک بناتے رہو اور نفس کو خبردار بے لگام نہ چھوڑنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا. توجہ فرمائیں، نفس کے نبی والے بیٹھے ہوئے ذرا جملے میں توجہ فرمائیں. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو پاک بنانا ہے اور خبردار نفس کو کنٹرول میں رکھو. کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ میں نے اس بجے کو سنا دیا تو ایک اہم فیصلہ انشاءاللہ آج جشن کی تقریب میں ہو جائے گا. بھائی نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ سے محبت کرو، کچھ سے نفرت کرو. نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ کو قریب کرو، کچھ کو قریب کرو، کچھ کو دور کرو، کچھ کو قریب کرو، نزدیک کرو، کچھ کو دھکیل دو. جملہ پہنچ جائیے. نفس کو کنٹرول میں کرنے کا فارمولا دے رہا ہوں میں، علی بھائی بیٹھا رہنا. نفس کو کنٹرول میں کرنے کا، قبضے میں کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ کو قریب کرو، کچھ کو دھکیل دو، ہے نا. محبت اور نفرت، کچھ سے محبت کرو، کچھ سے نفرت کرو. محبت کہتے ہیں شخص کو کھینچنا، ہے نا. محبت کہتے ہیں شخص کو یعنی کھینچنا.
مجموعہ اتنا مجموعہ بیٹھا ہے ذرا خاموش پڑھتا ہوں مل کے ساتھ چلنے میں ایسی مثال دے کر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آگے تاکہ جشن میں نبی ان تو نہیں آ رہی ہے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا آپ تھکیے گا نہیں میرے ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں یہ مثال دے کر آپ کو نبی کے بغیر مل جاؤں سورج چارہ نظام شمسی کے ساتھ تو اگر پوری محبت کرے سب کو سینے سے لگائے سب کو قریب کھینچ لے اگر سب کو جذب کر لے تو سارے سیارے ٹکرا کر تباہ ہو جائے زمین ہو مریخ ہو عطارد ہو مشتری ہو ہے نا زہرہ ہو یہ ٹکرا کے تباہ ہو جائے اور اگر سب کو ڈھکیل دے دور ہٹا دے تو سارے فضاؤں میں گم ہو جائے تو محبت کو بھی حد میں رکھا نفرت کو بھی حد میں رکھا ماشاءاللہ مولا والا کے آ جائے پیچھے والے بھی آ جائے سارے آ جائے یار اتنا خاموش بیٹھے نا میں تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں محبت کو بھی حد میں رکھا نفرت کو بھی حد میں رکھا سورج میں جذب بھی ہے یعنی کھینچو سورج میں دفع بھی ہے یعنی ڈھکیل دو محبت یعنی جذب نفرت یعنی ڈھکیل دو سورج قریب بھی کرتا ہے سورج دور بھی کرتا ہے اب پروردگار سورج میں تو طاقت دی ہے وہ تیری دی ہوئی طاقت ہے اب ہم کیا کریں کہ کردار محمد پر نظر رکھنا جسے کاندھے پہ اٹھائے اسے سینے سے لگاؤ جسے گھر سے نکالے اسے نکال دو ایسے آواز نہیں نعرے حیدری حیدری مل کے سارے مل کے نام ہے سب کی زبانوں میں بلند ہونی چاہیے کتنی محبت کتنی مودت ہے رحمت کرتے سب لوگ آپ دے نعرہ رسالہ آگے بندوں کی آواز ہے پوروں کی نہیں گونجی کہ گونجے گی تو نعرہ آگے پڑے گا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں کوئی نظم تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا فرمانے دوبارہ دہرا دیں ہے نا اب جشن ہے میرے نبی کا اور میں سہارا لے رہا ہوں اپنے علی کا جشن نبی کا سہارا لے رہا ہوں میں اپنے علی کا اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر نہ جتنا آپ بولیں گے نا میرے ساتھ اتنا پڑھوں گا میں 5 منٹ بھی ختم ہو سکتا ہے 10 منٹ میں بھی جشن ختم ہو سکتا ہے اور کافی دیر سے جاری ہے ظاہر ہے کہ آپ کو آپ کی تھکن کو بڑھانا نہیں ہے لیکن جشن ہے میرے نبی کا تو تھوڑا ہوما کریں گے تو جو چیزیں ذہن میں وہ آپ کو ڈیلیور کر دوں گا نہیں آ رہی قریب بیٹھے آواز نہیں آ رہی ہاتھ بھی اٹھے زبان سے آواز بھی آئے اب نعرے آخر جب جملہ مکمل ہوگا تب لگیں گے لیکن میرے ساتھ رہیے گا ٹھیک ہے نا اگر بار بار میں کہتا ہوں اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ میرے ساتھ جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں مل کے ایسا آئیے گا اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ ٹھیک ہے نا اچھا تو اب علی والے بھی ہیں نبی والے بھی ہیں مل کے جملے آگے جا رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین میرے پیارے نبی کے اللہ نے 4 کام بتلائے اس کا کام ہے تلاوت کرنا اس کا کام ہے نفسوں کو پاک بنایا نبی کا کام ہے تلاوت کی آیات کرنا ایک نبی کا کام ہے جزکیم نفسوں کو پاک بنانا 2 تم نبی کے چاہنے والے تو بہتر کون سمجھے گا نبی کا تیسرا کام کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تو مجھے بتائیں جو بیٹھے ہوئے نبی کے چاہنے والے سنتے ہی آئے نبی کا اللہ نے 3 کام بتلائے تلاوت تزکیہ تعلیم 3 کام ہے نا نبی کو اللہ نے بھیجا 3 کاموں کے لیے تلاوت کرو 1 تزکیہ کرو 2 بہت اتنا قریب بیٹھا ابھی لگنا پڑے
नबी के 3 काम में चौथा काम तो कोई नहीं है ना। नबी या तिलावत करेगा, या तज़किया करेगा, या तालीम देगा। तो अब अगर मेरा नबी अली के फजाइल सुनाए तो या तिलावत होगी, नबी अगर अली के फजाइल सुनाए तो क्या वो तिलावत, या तज़किया होगा या तालीम होगी। अब अगर कोई फजाइल अली सुनना ना चाहे तो उसके पास ना तहजीब है, ना तिलावत है, मेरा नबी का जश्न है, वो मिलके चलना है, मिलके चलना है। जहाँ आप थकेंगे मैं पेपर छोड़ के उतर जाऊंगा, खाली फजाइल पढ़ने आज किया था, लेकिन छोटे छोटे सुनिएगा। अच्छा तो अब ये सूरह जुमा की आयत और अब सूरह रहल 16वां सूरा हवाला दे रहा हूँ ताकि साहबान फिक्र बैठे हुए वो जाके हवाला चेक करें। अल्लाह कहता है, आप देखिए उसने क्यों नबियों को भेजा। बलगत बाअसना, सूरह रहल 16वां सूरा, बलगत बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। आप बोल रहे हैं तो मेरा बोलने का दिल चाह रहा है, सलामत रहे ये बोलता हूँ मैं काउंशिल का। अल्लाह कहता है मैंने रसूल को भेजा, मबूस किया 2 कामों के लिए। अन यअबुदुल्लाह, हुक्म दिया कि जाओ नबियों जाओ और जाकर लोगों को, बंदों को, मेरे बंदों को मेरी इबादत का हुक्म दो। अन यअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और हुक्म दिया कि जाओ मेरे बंदों को हुक्म दो कि वो नफ्स की सरकशी से परहेज करें। पहले से आखिर तक जितने आए अंबिया उनका काम ये था कि वो नफ्स की सरकशी से इंसानों को बचाएं। आदम से, फिर सुनिएगा कहना जुमला कहना चाह रहा हूँ, आदम से खादम तक जितने नबी आए, आप खामोश हो जाते हैं, सामने आवाज में करीब जा रही है। आदम से खादम तक जितने भी नबी आए, जितने भी अभी आए, आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, या मेरा नबी हो, उनका काम ये था कि नफ्स की सरकशी से लोगों को, ये काम है। अच्छा तो अब नबी आया है ये पैगाम लेकर, लेकिन नबी बंद लिफाफा लेकर नहीं आया। आपके सीनों में, आपके दिलों में शमे नबूवत और इमामत जाग रही है, रोशन है। मैं जुमला हजर करना चाह रहा हूँ आपको जश्न में। नबी आया, अन यअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करवाओ, नफ्स की सरकशी से लोगों को बचाओ, ठीक है ना। लेकिन बंद लिफाफा लेकर नहीं आया कि उम्मत के हाथ में रख दिया कि जाओ खोल लेना, नहीं। नबी आया है ज़बानी पैगाम लेकर। नबी आया है, ये जुमला याद रखने वाला है, नबी आया है अल्लाह की तरफ से ज़बानी, जो शान नबूवत सुनने बैठे हैं ना, नबी की शान सुनने इस जश्न में एक एक जुमला कीमती है जो मैं कह रहा हूँ। नबी आया है किस लिए आया है कि वो नफ्स की सरकशी से लोगों को बचाए, है ना। लेकिन बंद लिफाफा लेकर नहीं आया कि उम्मत के हवाले कर दिया कि जाओ खोल के पढ़ लेना, नहीं। ज़बानी पैगाम है, अल्लाह की तरफ से नबी आया है ज़बानी पैगाम लेकर। अब अजीब बात यह है कि ज़बानी पैगाम लाने वाले की एक शर्त यह है कि उसकी अकल इतनी कमाल पर हो कि पैगाम को समझ सके। मेरा जुमला पहुंचा नहीं पहुंचा? ज़बानी पैगाम है ना, ज़बानी पैगाम है ना। तो ज़बानी पैगाम लाने वाले की पहली बंदों तक पहुंचाओ, लेकिन ज़बानी पहुंचाओ। कोई पैकेट नहीं दिया, कोई लिफाफा नहीं दिया कि जाके खोल लेना। ज़बानी पैगाम पहुंचाने वाले की लुत्फ लेंगे भी आप इंशाल्लाह। पहली शर्त यह है कि उसकी अकल इतनी कमाल पर हो कि पैगाम को समझ सके। उसकी दूसरी शर्त यह है कि उसका हाफिजा इतना कमाल पर हो कि पैगाम याद रहे। बोले याद रखो, बोले खामोश बैठे हुए जश्न है, बोले मेरे साथ। पहली शर्त यह है कि उसकी अकल कमाल पर हो। दूसरी शर्त नबी की दूसरी शर्त यह है कि उसका हाफिजा कमाल पर हो ताकि पैगाम भूले नहीं, पैगाम याद रखे। और तीसरी शर्त यह है कि उसकी कुव्वत बयान कमाल पर हो, जैसा सुने वैसा सुनाए। बोला मेरा जुमला बहुत दिया नहीं पहुंचा।
बारीक बातें इल्म कलाम की आपके ज़हनों के सुपुर्द हो रही हैं। यानी मेरा साथ देते रहे, सारे मिलकर आ जाए ताकि बिना फसल के मानने वाले इतना मैं तो बैठा हुआ है, चाह रहा कुछ पैसा आहिस्ता आहिस्ता आखिर मर्ज़ों करीब कर लूँ, लेकिन अभी कुछ जुमले बाकी हैं। अच्छा तो अब लिफाफा मैंने कहा लिफाफा नहीं है, ज़बानी पैगाम है। ज़बानी पैगाम के शर्त है कि अकल इसलिए हो के समझ सके, हाथ से ऐसा हो के महफूज रह सके, कुव्वत गुफ्तगू ऐसी हो कि जैसा सुने वैसा सुना दे, है ना। अच्छा तो कोई बच्चा ऐसा नहीं, दुनिया वाले कहते हैं कि वो घर के माहौल का असर डाले। माने तूने मोहम्मद को भेजा तालीम के लिए और पूरी तौहीद की तालीम, और घर का माहौल किया अबू तालिब का, तो कहते हैं कि हम जैसा है। तो अगर हम जैसा है तो उसने अबू तालिब का असर लिया, और अगर हम जैसा नहीं है तो उसका किरदार भी उधर से आया। शान में आगे जाना चाह रहा हूं, लेकिन आयत का फिर सहारा ले रहा हूं। थोड़ा सा मेरा साथ देगा इंशाल्लाह। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे इमाम ने मासूम ने फरमाया कि हम अहले बैत का जिक्र शिफा है। सारे मोमिनात को इस जिक्र के सदक़े में शिफा कामिल अता फरमाए। बोला आवाज़ रखे आपको सबको शिफा कामिल अता फरमाए। यानी मैं बार-बार कह रहा हूं, मेरा साथ रहेगा। बहुत अभी जश्न की तकरीरें बहुत तवील नहीं होती है, लेकिन आपका दिल चाह रहा है तो मैं फिर कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। देखो जो निस्बत हर उम्मती को अपने नबी से है, वही निस्बत सारे अंबिया को खातुमुल अंबिया से। मैंने कह दिया आपसे, सलामत रहे, आपके हाथ उठे। जो निस्बत हर उम्मती को अपने अपने नबी से, वही निस्बत सारे अंबिया को खातुमुल अंबिया से, जिसका जश्न है, जिसके मानने वाले बैठे हुए हैं, है ना। सूरह निसा में अल्लाह कहता है फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। सूरह निसा 14 सूरा। अल्लाह कहता है वो दिन कैसा होगा। आपके चेहरे थके हुए नहीं है तो मेरा पढ़ने का दिल चाह रहा है ना। मैं थक जाऊँ तो मुझे बेदार करके आगे बढ़ाइएगा, आप ना थकिएगा। वो दिन कैसा होगा, वो वक्त, वो दिन कैसा होगा। अल्लाह कह रहा है कुरान में, जब हम हर उम्मत से एक गवाह को लेकर आएंगे। कैसा मौला आबाद रखे, मैं देख रहा हूँ हाथ उठ रहे, मौला आबाद रखे, सुनने वालों को मौला सलामत रखे, नबी के फजाइल सुनने वालों को मौला सलामत रखे। कैसा ऐसा जिन्ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। वो कैसा होगा, कुरान बोलता है, अल्लाह बोलता है, क़यामत में बोलता रहेगा कुरान। जब हम हर उम्मत से एक गवाह को लाएंगे और रसूल तुझे उन सारे गवाहों पर गवाह बनाएंगे। ये सूरह निसा की आयत है ना, आयत से बाहर नहीं जा रहा। और अब सूरह नहल 16वां सूरा मिलती जुलती आयत है। वो जो अम्मा नमासो मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिना बिका शहीदन अला हाउलाइ। वो दिन कैसा होगा जब हम हर उम्मत से एक शहीद को, एक गवाह को लाएंगे, और मोहम्मद तुझको उन गवाहों पर, उन शहीदों पर शहीद गवाह बनाकर लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिर कहते हैं, आयत की तफसीर में जाके देखिएगा, मुफस्सिर कहते हैं कि हर उम्मत के गवाह से मुराद उस उम्मत का नबी है। हर उम्मत के गवाह से मुराद उस उम्मत का नबी है। तो आयत पढ़ी मैंने आपके सामने, अब मुझे तर्जुमा करने दें। हर उम्मत के गवाह से मुराद उस उम्मत का गवाह, उस उम्मत का नबी है। तो तर्जुमा क्या होगा कि रसूल वो दिन कैसा होगा जब हम सारे नबियों को उनकी उम्मतों पर गवाह बनाएंगे और तुझे सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। आ जाए मिल के आ जाए। बहुत आपको थकाऊंगा नहीं इंशाल्लाह। मौला का जिक्र है, नबी का जिक्र है, कुरान की आयतें हैं, कुरान का जिक्र है। मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ तवील नहीं करूँगा, जितना आप मेरे साथ बोलेंगे इंशाल्लाह उसमें जुमला आपको हाजिर करूँगा। अच्छा तो अब क्या कहा जाने, हर नबी अपनी उम्मत का शहीद के माने गवाह, हर नबी अपनी उम्मत का। और मेरा प्यारा मोहम्मद आमना का लाल, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल्ला का बेटा, फखरे अंबिया, फखरे आदम, फखरे मूसा, सारे नबियों का गवाह है ना।
سارے نبیوں کا گواہ ہے. ہر نبی سنیے، ہر نبی اپنی امت کا گواہ. میرا پیارا محمد، میرا محمد مصطفیٰ ہر نبی پر گواہ. لیکن میں کیا کروں کہ اسلام میں گواہی کے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز کی گواہی دو اسے اپنی آنکھ سے دیکھو. نبی کے جانے والے مل کے سناؤ، بولا بولا کیا کیا حضرت کو مل کے آئے جو اب تک نہیں بولا مل کر بولے، مل کے سنائے ترجمانے کو کہ شان مصطفیٰ ہے کیا. ہر نبی اپنی امت کا گواہ. میرا محمد ہر نبی پر گواہ. گواہ کی شرط کیا ہے کہ جس چیز کی انسان گواہی دے اسے اپنی چشم سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، ہے نا. تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ. محمد سارے نبیوں پر گواہ. تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا. مجھے بتائیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا، نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا. اب تھکنا نہیں میرے ساتھ دینا. ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا، عیسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا. کیا حدیث بھول گئے؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ کنت نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین. میں آپ کی نیند ختم ہو جائے تو آگے بڑھوں. کنت نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین. اور جاگنے والوں ذرا جگا کے سننا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا. تو ضرورت تھی کہ میرا محمد سارے انبیاء سے پہلے آئے تاکہ جتنے بھی نبی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. آدم محمد کے زیر نظر، نوح محمد کے زیر نظر، ابراہیم محمد کے زیر نظر، موسیٰ محمد کے زیر نظر، عیسیٰ محمد کے زیر نظر، یعقوب محمد کے زیر نظر. سارے محمد کے زیر نظر ہے. محمد ان سب سے پہلے ہے. مجھے اتنا بتا دو کہ محمد دنیا میں ان سب سے پہلے آیا تو کیا نگاہوں کے سامنے آیا؟ نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھا. تو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب. بس یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. پہلے محمد کی غیبت کو سب مانتے ہیں لیکن آخری محمد کی غیبت ہمارے علاوہ کوئی نہیں. پوری کائنات پوری دنیا میں وہ چھائے ہوئے ان کے بارے میں اللہ کا شکر ہے اگر وہ دو تحفے میں دیکھیں. دیکھیے ایک صاحب ایک خیال سے اللہ کا شکر اپنے والد صاحب کی جو یاد ہے اللہ تعالیٰ کا ان کا سواب ستارے کی چیز جانا چاہیے جو میں دکھاؤں. اور آپ نے بلند آواز سے پیچھے سے آگے سے باہر سے جہاں بھی میری بات ہے آپ نے نعرے لگا دیا. نعرہ
لیے میرا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، تھوڑا سا جشن ہے تو لائٹ ہو جائے معاملہ، اور جملہ ادھر ادھر کا نہیں بیان کروں گا، جو دین پہ چل رہا ہوں میں اسی جملے کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن یہ سارے اہل مبدل بیٹھے ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھو دین اللہ کا، بہت سے ایسے پڑھ سکتا ہوں میں، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. رہیے گا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تو ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے تو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے. میں نے قرآن میں دیکھا تو مجھے 2-3 آیتیں اور ملی. سورہ توبہ میں کہتا ہے اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. میں نے اور قرآن کی بات کر ڈالی کی تو اب آپ نے جشن سن لیا ہے، لیکن اب یہ نہ سمجھے کہ میں بات ختم کر چکا ہوں، ہاں کرتے رہنا ایسا ہی. مجھے ایک آیت اور ملی جس میں اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے لہو دین واسبا، سورہ نحل، افا غیر اللہ تتقون. ہمارا دین واسب ہے جو مسلسل جائے گا، جس میں انقطاع نہیں ہوگا، جس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، جو جاری رہے گا. تو دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے نا. مجھے ایک آیت اور ملی جس میں اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم. میں نے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. میرے سارے آ جائیں تاکہ آپ کی عبادت بھی ہو، میری عبادت بھی ہو، پیچھے والے بھی میرا ہو جائے. دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین واجب بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین واجب بھی ہے. پھر قرآن میں کہتا اللہ سورہ نور میں فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اللہ کے اس دین کی طرف جو حنیف ہے، یعنی سیدھا ہے. یہ دین حنیف بھی ہے، یہ دین سیدھا بھی ہے، یہ دین قیم بھی ہے، یہ دین مضبوط بھی ہے، یہ دین مصطفیٰ بھی ہے، یہ دین مرتضیٰ بھی ہے، یہ دین حق بھی ہے، یہ دین واجب بھی ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. آگے تک آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ دین اللہ کا خالص ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اگر دین خالص ہے تو فارس وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی باتیں کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین واجب ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے. کتنی آیتیں اور میں نے قرآن مجید کے اندر دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ غیر اسلام کو پسند نہیں کرتا. آخر سے اول سے شروع کیا میں نے، اب بیان کو آخر میں لا رہا ہوں میں، لیکن ابھی کچھ جملے باقی ہیں جو آپ کو کیا کر رہا ہوں. یہ آیت تو ہر ایک کو یاد ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. اب چلے اللہ سے پوچھا اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے میں دین میں جبر کیوں کروں گا، میں نے تو ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دی. تھکے تو نہیں ہے؟ جہاں جہاں سے آئے ہوئے تھوڑا میرا ساتھ دیں تاکہ ماں حسن آ جائے جملے کا. نبی تک جانا چاہ رہا ہوں میں اور ان آیتوں کے سہارے جاؤں گا انشاءاللہ اور سارے مجمع کو لے جاؤں گا. دین میں اللہ کہتا ہے میں جبر کیوں کروں گا، میں نے ہدایت سامنے رکھی، گمراہی سامنے رکھی، رشد بھی غی بھی، چاہے اس راستے پہ آؤ چاہے اس راستے پہ آؤ. آیت کرسی سب کو یاد ہے نا، پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے. حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھے، رزق برکت بھی ہوتی ہے. اب کیا کہتا ہے اللہ فمن یکفر بالطاغوت. تو جو بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت یعنی باطل قوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرے وہ یؤمن باللہ، آواز آنی چاہیے میرے ساتھ ساتھ، اور وہ جو اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھما ہوا ہے. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو آواز نہیں آ رہی ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے آپ بھی بتا دیں، میں نے ترجمہ کر دیا آیت کرسی کا. سب کو یاد رکھیں انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے جو بھی طاغوت کا انکار کرے، باطل کا،
اور مجھ اللہ پر ایمان لائے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا کہا ترتیب کیا رکھی اللہ نے؟ اس کی مرضی. مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے، اس نے ترتیب کیا رکھی؟ اس نے کہا پہلے باطل کا انکار کرو، پھر مجھ اللہ پر ایمان کا اقرار کرو. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے نا؟ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اقرار ہے نا؟ اور قرآن نے بتلا دیا کہ جس سے محبت کرنے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو. جبر نہیں ہے. نہیں ہے تو مجھے کہنے دو، میرا ساتھ دینا. دین میں اگر جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. میں مرتے دم تک جملہ کہتا رہوں گا قرآن کا. دین میں نہ کوئی جبر ہے نہ دین میں کوئی. مان لو میری بات نہیں ماننا، قرآن کی بات مان لو. میری بات نہ ماننا، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جنگی کسوں پہ کہہ رہا ہوں، میری بات نہ ماننا لیکن قرآن کی بات تو مان لینا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جبر نہیں ہے تو کمپرومائز بھی نہیں ہے. آپ نے جناب ٹھیک سے کہہ دیا، میں ضرور کہہ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ مشرک تھے، میرے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اب سنیے گا، دین میں کوئی جبر ہے نہ کوئی کمپرومائز ہے. آئے محمد کے بعد مشرک شرک کرنے والے میرے نبی کے پاس آئے اور جس نبی کا جشن ہے نا تو سنا رہا ہوں جملہ نبی کا ہے. کہنے لگے محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھوتا؟ پوری طرح بیدار رہنا، تھکنا نہیں، میرے آواز آنی چاہیے تو میں آگے بڑھوں گا. سمجھوتا یہ ہے کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. میں اپیل نہ کرو، خود آ جائے میرے ساتھ ساتھ، اور ایک دن تم نعوذ باللہ ہمارے بتوں کی عبادت کرو. کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے. اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں مل کے آ جائیں، سارے آ جائیں، دیوار سے لگے بھی آ جائیں. ایسا نہیں جشن ہے، ایسا نہیں، مل کے آ جائیں. آخری کلمات ایسے تھک کے نہیں سننا ہے، مل کے آواز آنی چاہیے. مل کر ہاتھ نہ باندھیں، ہاتھ نہ مل کے ساتھ چلیں تاکہ پوری طاقت سے جملہ. مجھے احساس ہے کہ آپ تھک رہے ہیں، میں آپ سے زیادہ شاید تھک جاؤں گا لیکن جملہ ظاہر ہونے پر نبی کی شان میں جملہ بولنا ہے مجھے. اور پھر کہنا ہے دین میں کوئی جبر ہے نہ کوئی کمپرومائز ہے نہ کوئی سمجھوتا ہے نا. جو ہمارا عقیدہ ہے ہم عقیدہ بیان کریں گے اپنا. توجہ کریں جملے کے اوپر. میرے مجھے کہنا جملہ میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے. قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو، قل کہہ دو. سورہ اتنا مشکل نہیں ہے یار، اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ مجھے اتنی تاثیر دے کہ میں جملہ پوری طاقت سے پہنچاؤں نبی کے جانے والوں کو. رسول یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو لا سمجھوتا کرنے کے لیے کمپرومائز ہوگا. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. مل کے ابھی آواز ماشاءاللہ مل کے آ جائے سارے، مل کے آ جائے. سورہ آپ کا یاد ہوا ہوگا، مجھے جملے کہنے میں مت ہے، پوری طاقت سے کرو، پوری گلے کی طاقت لگائیں. میں بھی لگاؤں، آپ بھی لگائیں کہ فیصلہ ہو جائے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو رسول کافروں سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں نا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا تھا نہ کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نے کبھی ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. نبی کے جشن سننے والے بیٹھے ہوئے، اللہ نے نبی سے کہلوا دیا کہ زمانے دین ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. اور میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے. تو محمد کی جگہ پر وہ بیٹھے
सारे तौहीद पर बैठे हुए हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इतने मौजूदात जहन में आ रहे हैं मेरे में, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। माफ़ करिएगा ये जुमला और सुनिए मेरे साथ ताकि बयान आखिरी परसों में कभी उतर जाऊँगा मैं मिंबर से, आपको उतर जाऊँगा मैं, अच्छा तो आप देखिए ये नमाजी बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक जुमला कह रहे हैं मुझे सब अल्लाह की इताअत करते हैं, अकीमुल्लाह क्या मतलब है, अल्लाह की इताअत करो, है ना। हम अल्लाह की इताअत कर रहे थे और अल्लाह ने जानते क्या कहा, कहने का माँ आताकुम रसूल फखुज़ू। थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करिएगा, मैं आहिस्ता हो गया हूँ, थक ना जाऊँ मैं, आपकी माशाअल्लाह बेदारी मजबूर कर रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। माँ आता हम अल्लाह के पास से ना, अल्लाह की ताक़त, अल्लाह ने कहा माँ आताकुम रसूल, रसूल जो दे ले लो, तो हम अल्लाह के पास से अल्लाह ने रसूल के पास भेजा, हम रसूल के पास आ गए और रसूल हम अब सीक्वेंस देखें, हम अल्लाह के पास से अल्लाह ने रसूल के पास भेजा और रसूल ने कहा हिंदी तारीखों, हम अल्लाह के पास, अल्लाह ने रसूल के पास भेजा, रसूल ने इतरत के पास भेजा और इतरत के छठे ने कहा मासूम पर बयान मेरा खत्म हो रहा है, नारे वाली बातें हो गई है लेकिन ये बात भी नारे से कम नहीं होनी चाहिए। अम्मा मन काना में फुक़हाइना साइलन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुखालिफन लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू। रसूल ने इतरत के पास भेजा, इतरत के छठे ने कहा, इतरत के छठे ने उलमा के पास भेज दिया। मासूम जब बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता, लफ्जों को वजन देकर बोलता है। मासूम जब बोलता है तो लफ्जों को तोल कर, लफ्जों को वजन करके बोलता है। मासूम ने कहा कि फुक़हा तो बहुत होंगे, फ़क़ीह तो बहुत होंगे, लेकिन जो अपने नफ्स को गुनाहों से बचाने वाला हो, इमाम का जश्न है, पैगाम है मेरे इमाम का, ठीक है ना। बाकी तो बहुत होंगे लेकिन जो अपने नफ्स को गुनाहों से बचाने वाला हो, और क्या हो बस नहीं, और मासूम का नहीं, लेकिन नफ्स मासूम बोलता है तो वजन करके बोलता है। जरा सा बोलने की आवाज़ मिलाइएगा, आवाज़ से आप हम आवाज़ हो जाएंगे, छठे इमाम की बारगाह में ये पैगाम पहुंच जाए, ठीक है ना, हमारी आवाज़ पहुंच जाए। आवाज़ तो पहुंच रही है, हम अपने अकीदत को उनकी बारगाह में निछावर करना चाह रहे हैं। अच्छा तो अब जो फ़क़ीह बहुत होंगे, ऐसा फ़क़ीह जो अपने नफ्स को गुनाहों से बचाने वाला हो, मुखालिफन लिहवा हो, ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत करने वाला हो, ठीक है, दीन की हिफाजत करने वाला हो। अब सुनिएगा, अब आवाज़ से फिर अब सुनिएगा कि क्या इमाम ने कहा, मुतीअन लिअम्रि मौला हो, और अपने मौला की इताअत करने वाला हो। अवाम पर वाजिब है कि ऐसे फ़क़ीह की तक़लीद करें, उसके पास जाए, ठीक है ना। अब मुझे जुमला कहने दे, मेरे छठे इमाम ने क्या फरमाया, फ़क़ीह तो बहुत होंगे कि ऐसा फ़क़ीह जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करता हो, दीन को बचाता हो, है ना, सब कुछ है ना। मुतीअन लिअम्रि मौला हो, अपने मौला का इताअत गुज़ार हो, अपने मौला की इताअत करने वाला हो। सुनिएगा सुनिएगा, ये नहीं कहा कि रसूल की इताअत करने वाला हो। खत्म हो गया जश्न, जरा तवज्जो फरमा ले, जरा सा मेरे साथ आ जाए, सारे मिलकर फैसला हो जाए। मुतीअन लिअम्रि मौला हो, ये नहीं कहा कि जो फ़क़ीह जो अपने रसूल की इताअत करने वाला हो। क्यों नहीं कहा भाई, मासूम को जुमला हिम्मत खाली देता, इसलिए सुनिएगा, इसलिए कि अगर रसूल का कहा हो, लफ्ज़ कहा होता इमाम ने, तो अल्लाह और उलुल अम्र निकल जाते। इमाम मौला के चाहने
गुलाम की इताअत करने वाले नहीं कहा, मुतीअन ले अम्रे मौला, अल्लाह मौला, रसूल मौला, अल्लाह वाला के मौला 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 वाला के है ना। अब इताअत करता है मजमा, नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज इताअत है अल्लाह रसूल में, उन्होंने अमर की इताअत में है ना, करेगा कि अल्लाह के रसूल है ना। इताअत में ज़ोहर की नमाज, इताअत में असर की नमाज, इताअत में मगरिब की नमाज, इताअत में इशा की नमाज। मजमा सोच रहे जनाब जो तकलीफ खत्म नहीं की या आगे को बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बयान को वाइट अप कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। मुझे बताएं ये मजमा जो बैठा हुआ है नमाज पढ़ता है, इताअत आइम्मा में, इताअत रसूल में, इताअत अल्लाह में, है ना, नमाज पढ़ता है, उनके कौल की इताअत करता है, उनकी बात की इताअत, उनकी बात का इत्तिबा करता है, उनके नक्शे कदम का इत्तिबा करता है। अच्छा तो अब लाहौर का मुसलमान हो या कराची का, है ना, पिंडी का हो या इस्लामाबाद का, उसकी नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर सलाम न करना। कहीं मैं उतर जाऊंगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी ज़बान मौतर है नबी के जिक्र से, नाली के जिक्र से। आप नमाज पढ़ें या मैं पढ़ूं, फुरादा पढ़ें या जमात से पढ़ें, खुशकी में हो या तरी में, सफर में हो या हज़र में, जमात से हो या फुरादा, घर में हो या महल्ले में, मस्जिद में हो या वतन में, मुसलमान की नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर सलाम न कर ले। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हर मुसलमान कहता है, हर कलमा को कहता है। अब मुझे सवाल करने देंगे, मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान से कि जनाब जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है, हर जगह से हो रहा है, खुशकी से भी तरी से भी, अच्छा हवा में जाते हैं तो क्या नमाज कज़ा हो जाए, नमाज साकित हो गई नहीं, वहाँ पर जो हुक्म है फजा में हो हवा में हो वहाँ भी नमाज पढ़नी वाजिब है, ठीक है ना। तो नबी पर हवा में भी सलाम, फजा में सलाम, खुशकी में सलाम, तरी में सलाम, घर में सलाम, मैदान में सलाम, सहरा में सलाम, हर जगह नबी सलाम है। मुझे बताएं कि हर जगह से नबी पर सलाम आज करवाते हैं, हकीकत जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान से कि मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है। मेरा हाथ जोड़ के सलाम मुसलमान का सवाल है कि क्या तुम भी सलाम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? अब अगर कोई उठ के ये कह दे जनाब दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, कहाँ लाहौर कहाँ मदीना, इसलिए हम वहां जाके सलाम करते हैं, तो मैं कहूँगा अगर दूर से पहुंच नहीं रहा है तो करने का फायदा क्या है? इसलिए कि लाखों करोड़ों जा चुके वहां पर और वहां से आ चुके मदीने से, अब तक किसी ने आपसे मुझसे ये नहीं कहा कि मैं हुजूर पाक से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई, ख्वाब में देखना और बात है, ख्वाब में देखने के लिए मदीना जाना शर्त नहीं है, लाहौर में सोए ख्वाब में के लिए ज़्यादा हो जाए, है ना। तो अब अगर हम मुसलमान से पूछे जनाब कि भाई जब जहाँ से सलाम कर रहे हो तो क्या जहाँ से पहुँचता नहीं है, तो नहीं, मुसलमान कहते नहीं नहीं, ये तो हमारा ईमान है, ये तो हमारा अकीदा है कि हम सलाम जहाँ से भी करें तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम